کل گزشتہ 14 دسمبر سن 2025 کو میں دارالعلوم دیوبند وقف کے بلائے گئے اس اجلاس میں شریک تھا جو امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کیا گیا تھا۔ اسی اجلاس کے دوران یہ خبر آئی کہ اس دور کے عظیم روحانی رہبر حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی واصل بحق ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسی خبریں آئیں جن سے یہ معلوم ہو کر قدر اطمینان ہونے لگا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ میں نے حضرت نور اللہ مرقدہ کے عالی مقام صاحبزادے مولانا حافظ حبیب الرحمن صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ ان کا جواب آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کی تصدیق ہو گئی اور پھر میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہو گئی۔ بمشکل میں بیٹھا رہا، حضرات اہل علم کی تقریروں کو سنتا رہا، اور جب میری باری آئی تو سارا مضمون بالکل غائب تھا۔ بمشکل میں نے خانہ پوری کی اور ایک بہت ہی بوجھل دل لے کر وہاں سے اپنی قیامگاہ پہ واپس آیا۔ اپنے مولانا سجاد نعمانی صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند انڈیا، ان کا تعزیتی پیغام سماعت فرمایا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی وفات کی خبر کیسے علماء پر بجلی بن کر گری۔ پوری دنیا کے علماء غم کی حالت میں ہیں، غمگین ہیں پیر صاحب کی وفات پر۔ دارالعلوم دیوبند میں جب یہ خبر پہنچی تو علماء کرام کی کیا کیفیت تھی، مولانا سجاد نعمانی صاحب کی کیا کیفیت تھی، وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں مولانا مکی الحجازی صاحب دامت برکاتہم، ان کا تعزیتی پیغام بھی آپ سن چکے ہیں۔ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر علماء پر پیر صاحب کی موت بجلی بن کر گری اور علماء غمگین ہیں۔ پیر صاحب کا بہت بڑا مقام تھا علمی حلقوں میں، پیر صاحب کا بہت بڑا مقام تھا اہل علم کے ہاں۔ پیر صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ پیر صاحب کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ دین کی طرف آئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پیر صاحب نے اللہ کے ساتھ جوڑا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھائی۔ آج وہ اللہ کا ولی ہم میں موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العالمین پیر صاحب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ پیر صاحب کی وفات بھی 22 جمادی الثانی کو ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات بھی 22 جمادی الثانی ہے۔